یہ جو ہمارے تبلیغ والے بھائی ہیں نا بھائی، ان کی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے جس کا نام ہے اکرام مسلم۔ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، یہ 6 نمبر ان کو سکھائے جاتے ہیں، تو ایک نمبر اس میں یہ بھی ہے اکرام مسلم، مسلمانوں کا اکرام۔ یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ اکرام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اکرام کرنا اور معاف کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں جماعت آئی تھی مسجد میں، تو اس میں ایک عالم دین بھی تھے، نوجوان عالم دین تھے، کچھ اور ساتھی تھے، تو ان کے ساتھ مذاکرہ ہوا۔ تو میں نے ان سے چند باتیں عرض کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ آیت تو ہمارے ساتھی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ذکر کی ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تو اس سے پہلے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ جب یہ داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو جو اس کے مخالف ہے، جو کافر ہے اور جو مخالف ہے، وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، تم بیہودہ گوئی کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور کرو تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ دعوت والا کام، اس میں تمہارے مخالفین بھی ہوں گے، اس میں تمہارے ایسے دشمن ہوں گے جو تمہارے اس کام کو پسند نہیں کریں گے، تمہارے مخالف ہوں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تمہارا قول بھی احسن ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دعوت دینا، لیکن اس کے ساتھ فوراً فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اللہ اکبر، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ دعوت کے اصول اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسنہ اچھائی، السیئہ برائی، نیکی بھلائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی سے پیش نہیں آتا، مخالفت کرتا ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، اس برائی کو اچھائی سے ٹال دو، دفع کرو۔ تبلیغ والے یہی کرتے ہیں، تبلیغ والے یہی کرتے ہیں نا بھائی، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، دروازے پہ دستک دو تو آگے سے مسلمان ہی نکلتا ہے، لیکن وہ مسلمان ان کو برا بلا کہتا ہے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، میں تو مسلمان ہوں، اور کوئی ان کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں۔ لیکن ادفع باللتی احسن، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دشمن تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اکرام مسلم ایسی چیز ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، ولی حمیم مخلص دوست بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم جماعت میں گئے
سندھ کے اندر. تو وہاں امیر صاحب جو تھے ان کی جماعت تھی، وہ دوسری جگہ چل رہی تھی. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. وہ جوڑ تھا ساری جماعتوں کا، جو آس پاس جماعتیں چل رہی تھی سب کا جوڑ تھا. تو انہوں نے، وہ جماعت والے امیر صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی جماعت کا آغاز کیا تو ہم ایک گاؤں میں گئے. جب اس گاؤں میں جانے لگے تو گاؤں والے مخالف تھے. انہوں نے ہم پر پتھراؤ کر دیا. اب ہم ساتھی باہر کھڑے، گاؤں کے اندر جانے نہیں دیتے، پتھراؤ بھی کر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو ہم گاؤں سے باہر بیٹھ گئے. وہیں سامان رکھا ہم نے، دھوپ بھی ہے وہاں. ہم نے ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا. اوپر سے پتھراؤ بھی کر رہے ہیں. امیر صاحب کہتے ہیں ساتھیوں کو غصہ بھی آیا. تو میں نے ان سے کہا بھائی برداشت کرو، اور یہ یاد کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اور وہاں ان کو پتھروں سے مارا گیا تھا. آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے تھے. یہ تو تمہیں خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ طائف والی سنت آج اس سنت پر تم عمل کر رہے ہو. کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے وہ پتھر کھائے، وہ بیٹھ گئے ادھر. لیکن اللہ پاک دیکھو بھائی، امتحان تو آتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. کہتے قریب میں ایک دوسرا گاؤں تھا. وہاں کا جو گاؤں کا بڑا تھا، چودھری تھا یا وڈیرا تھا، اس کو پتا چلا کہ جماعت والے آئے ہیں، اور وہاں کے گاؤں والوں نے، کچھ لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا ہے. حالانکہ وہ بھی کوئی تبلیغی نہیں تھا، لیکن اس کو یہ بات بری لگی، اور وہ آیا اور وہ جماعت والوں کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا. کہا آپ میرے مہمان ہیں، ہمارے پاس ٹھہرے. ان کا اکرام بھی کیا، اور اس نے اعلان کیا کہ اس پورے علاقے میں جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سب سن لیں، یہ جماعت والے میرے مہمان ہیں. اگر آج کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ لگایا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے ہاتھ لگایا، مجھ سے دشمنی کی. پھر اللہ کی مدد آتی ہے نا بھائی. اصول دیکھو بھائی، کأنہ ولی حمیم. اللہ فرما رہے تبلیغ اور دعوت ایسا کام ہے، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو دشمن بھی دوست بن جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی، تبلیغی جماعت جو ہے یہ دشمنوں کو دوست بنانے والی جماعت ہے. اسی لیے تو کامیاب ہے پوری دنیا کے اندر. لڑتے نہیں ہے کسی سے، پیار محبت سے پیش آتے ہیں.